अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। सिंध हुकूमत ने घर घर पानी पहुंचाने का अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन ये पानी पहुंचा है बारिशों के जरिए, और बारिशों के बाद जमा शुदा वो पानी जो कि मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद था वो पहुंचा लोगों के घरों में। लेकिन पानी पीने का हो या इस्तेमाल का पानी हो, वो लोगों के घर में अभी भी अगर आएगा तो टैंकर के जरिए आएगा। चाहे हब डैम का लेवल इस वक्त पूरा मुकम्मल हो चुका हो, चाहे कैंजर झील में पानी आ चुका हो, लेकिन शहर कराची को अगर पानी मिलेगा तो वो टैंकर के जरिए ही मिलेगा। नलों से मिलना इस वक्त एक ख्वाब बन के रह गया है। शहर कराची जहां पर इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जहां बारिशें बरसीं वहीं पर इत्तेफाक कि ईद उल अज़हा भी आ गई, और ईद उल अज़हा के बाद जो आलाइशें थीं वो जगह जगह तैरती हुई नजर आईं पानी के अंदर, जिसकी वजह से जो वबाई अमराज हैं वो फूटने का ख़तरा भी पैदा हुआ। 2 रोज़ अल्लाह ताला ने दिए सिंध हुकूमत को कि दोबारा से सफाई सुथराई कर ली जाए, तमाम इक़दामात को बेहतर कर लिया जाए, ताकि जो आइंदा आने वाला जो दूसरा स्पेल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कल से दोबारा शुरू हो रहा है, कम अज़ कम उससे शहर कराची के लोग महफूज रह सकें। शहर कराची में बाज़ मकामात पे पानी बहुत ज़्यादा मौजूद था, लेकिन बाज़ जगहों पर पानी बहता हुआ आगे की सिमत निकल गया। इससे ज़ाहिर ये होता है कि शहर कराची की तमाम सड़कें या तो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, या टैंकर्स के चलने की वजह से उन शाहराहों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि पानी वहाँ पर गुजरने के बजाय वहाँ पर जमा हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि जब पूरी सूरत हाल इंतज़ामिया के हाथ से निकली है तो पाक फ़ौज जो है वो जवान उसके पहुँचे और उन्होंने जो है वहाँ से पानी निकाला। इसी तरीके से हमने देखा कि आर्मी चीफ भी जब सऊदी अरब से वतन वापस आए हैं तो सबसे पहले वो कराची पहुँचे, फ़िज़ाई दौरा किया, अहकामात दिए, ब्रीफिंग ली, और मुख्तलिफ मामलात के हवाले से उन्होंने बात की कि शहर कराची के मामलात किस तरह से आगे की तरफ बढ़ाए जाएँ, किस तरह से जो हंगामी सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जुमला जो बहुत ही मशहूर है, जिसके ज़बान ज़द आम है, वो है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और हमने देखा कि जमहूर के साथ लिया जाने वाला बेहतरीन इंतकाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर कराची के लोगों के साथ लिया वो ये था कि जगह जगह आलाइशों के साथ गंदा पानी और उसके साथ वबाई मामलात, अमराज का मामला। कहाँ गए वो नाले साफ़ करने की स्कीमें, कहाँ गए वो सारे मामला जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पानी सड़कों पे खड़ा नहीं होगा। आज वज़ीर आला साहब आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहने लगे चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई इस वजह से ये सारी सूरत हाल हुई। लेकिन जनाब, बारिश बरसने के बाद भी अभी भी शहर कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी मौजूद है, और इस वक्त शहर की सूरत हाल इस वक्त बेहतर नहीं है। न सिर्फ ये कि गटर का पानी या कीचड़, बल्कि साथ साथ गंदगी और आलाइशें भी इस वक्त शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इस पूरे अरसे के अंदर अपने मुतालबात करती आई हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कहा गया कि हम जो है वो बेहतर मामलात कर सकते हैं। जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी का भी कहना था, उन्होंने मुतालबा किया कि एमरजेंसी लगाई जाए शहर में और शहर के हालात को बेहतर किया जा सकता है। इसी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो उनके जो साबिक मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, वो आए, उन्होंने कहा कि शहर को अगर बेहतर प्लानिंग की जाती तो डूबने से बचाया जा सकता था। इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करें या दीगर सियासी रहनुमाओं की बात करें तो उन सब ने भी आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हदफ तनकीद बनाया। ऐसे में बहरहाल जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, जिनको इस वक्त कोरोना की वजह से आइसोलेशन में जाना पड़ा है, उनके लिए हम दुआ गो हैं। लेकिन क्या ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त वबाई सूरत हाल इख्तियार कर सकती है खुदा न खास्ता जो कि इस वक्त शहर की है, क्या उसको बेहतर करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे? शहर कराची का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जहाँ पर सड़कें बनी हुई थी वो टूट फूट का शिकार हैं, और क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको दोबारा से बेहतर अंदाज से बना पाएगी? क्योंकि जहाँ पर भी काम हुआ है तरक्की आती, वहाँ पर वो रोड्स हमने बहुत जल्दी टूटते हुए और बहते हुए भी देखा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, जमात इस्लामी ज़िला शुमाली के अमीर हैं। जनाब, आपको वेलकम करेंगे मोहम्मद यूसुफ साहब। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़याज़ क़ायम खानी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब, आपका बेहद शुक्रिया। इनके साथ इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। इकबाल, आपका भी बेहद शुक्रिया। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत में है, सूबाई हुकूमत हो, विफाक हो, या इस वक्त तमाम के तमाम सूरत हाल KMC के हवाले से भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से बेहतर की जा सकती है? इकबाल साहब से ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इकबाल भाई, क्या सूरत हाल इस वक्त शहर कराची की है और उसको मज़ीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया।
دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ صورتحال بالکل 100% اطمینان بخش ہے تو شاید یہ بات غلط ہوگی، اور اگر میں یہ کہوں کہ جی کچھ بھی کام نہیں ہوا، جیسے دوست ہمارے اس پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے اور جو سننے میں آ رہا ہے، تو بھی انتہائی غلط بات ہوگی۔ 400 ملی میٹر بارش 2 دنوں میں ہوئی ہے شہر کراچی کے اندر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ کچھ گھنٹوں شہر کی سڑکوں پر موجود رہا، اور ابھی بھی چند ایک مقامات پر کہیں کہیں پانی ہے۔ 90-95% میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے وہ بہتر ہے۔ یقیناً بہت زیادہ بارشوں کے بعد جب پانی سڑک پر ٹھہرتا ہے تو سڑکوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ڈرینیج کے نظام میں جہاں حکومت نے نالوں کی صفائیوں کے کام کیے، وہاں آپ کا، میرا اور شہر کے لوگوں کا بھی کچھ جو نا حق بنتا ہے شہر کے اوپر، کہ وہ بھی اپنی جو ہے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، ہم سب، مجھ سمیت ہم سب اس کو بھی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے، ہم اپنے گرد و نواح میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اداروں نے گاربیج کے حوالے سے جو ڈمپنگ پوائنٹس بنائے ہیں، سیوریج کے لیے جو اسکریپ کے لیے، جو کچرے کے لیے جو انہوں نے مختلف ٹرالیز رکھی ہیں مختلف پوائنٹس پر، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سڑکوں پر کچرا بھی پھینکتے ہیں۔ تھوڑی پرابلم یہاں پر ہوئی بقرہ عید کی، عید الاضحیٰ کی وجہ سے، کہ علائشیں جو تھی قربانی کی، وہ ہم نے ایسی ویڈیوز اور ایسی تصاویر بھی دیکھی ہیں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نالوں میں پھینکی ہیں۔ یہ ساری مشکلات کے باوجود پہلی رات عید کی اور دوسرے دن صبح عید کا، عید کی پہلے اور دوسری عید کی درمیانی رات بارش ہوتی رہی، اور صبح بھی بارش ہوتی رہی۔ سمندر جس کو ہم عام لینگویج پہ کہتے ہیں جناب چڑھا ہوا تھا، یہ سمندر اوپر تھا ڈرینیج کے نظام سے۔ تو کراچی کی جو بھی سیوریج کے بڑے نالے ہیں، ان کا تمام کے جو ڈرینیج ہے، ڈراپ ہے، وہ سمندر میں ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی سے عید کے دوسرے روز سمندر بھی اوپر تھا، اور ڈرینیج کے نظام میں پانی کو ڈراپ کرنے میں تھوڑی دیر ضرور ہوئی، لیکن جو ہی شام ڈھلتی گئی کراچی کے شہروں سے پانی ڈراپ ہوتا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب صبح شہر کراچی کے شہری اٹھے، یعنی کہ عید کے تیسرے روز، تو 90% میں سمجھتا ہوں کہ شہروں سے پانی، سڑکوں سے پانی جو ہے وہ صاف ہو چکا تھا۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ جناب بالکل مفلوج ہو گئے تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔ حکومت سندھ کے نمائندے، بلدیاتی ادارے، تمام بلدیاتی ادارے، اگر میں کینٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے کی بات یہاں نہیں کروں گا، نہ میں کلفٹن کینٹونمنٹ کی کروں گا، نہ فیصل کینٹ کی کروں گا، نہ کراچی کینٹ کی کروں گا، نہ میں ریلوے سوسائٹی سے کروں گا، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں حکومت سندھ کا ڈومین نہیں بنتا، اور اس کی بہت بڑی لینڈ ہے کراچی کے اندر، لیکن باوجود اس کے شارع فیصل کے بہت سارے پریمیسز ایسے ہیں جو کنٹونمنٹ کے ایریا میں آتے ہیں، لیکن حکومت سندھ میں آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ، بس یہ ہم بتا چلیں کہ اس وقت شاہد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے۔ شاہد صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ شاید میں آپ کی طرف آتا ہوں میں، اچھا فیاض صاحب کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے پروگرام کو جلد، بہت سارے سوالات ہیں۔ فیاض بھائی، آپ مطمئن ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی سے؟ دیکھیں وکال بھائی، انتظامی طور پہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، تو جو بھی صورتحال شہر کی ہوگی اس پہ بلیم جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں چاہے عوام ہوں، ان کی طرف سے اگر کوئی تکالیف کا محسوس ہوگی یا کوئی پرابلمز آئیں گی تو وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف ہی رخ ہو جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ انتظامی طور پہ وہ ذمہ دار بھی ہے۔ بلا شبہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی زیادہ آیا ہے، جس کی وجہ سے، کیونکہ ان کا تو خیر وہ پیپلز پارٹی والوں کو تو ہے نا کہ زیادہ بارش ہوگی زیادہ پانی آئے گا، اور آپ نے بھی منع کر دیا کہ ہمارے کارکنان فی الحال کام نہ کریں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، وہ کسی اور پرائے میں بات کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر چیز کو تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ بلا شبہ پانی زیادہ تھا، لیکن سندھ گورنمنٹ کو جو اسپیشلی جو بلدیہ کو اب 1.5 سال ہو گیا ایڈمنسٹریٹر صاحب کو، اور 1.5 سال کے اندر جو یہ نالے ہیں، 400 کے قریب نالے ہیں کراچی کے اندر، اب 400 نالوں کے اندر جو ہے وہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ بھی سنا کام کر رہی ہے، FW والے بھی کام کر رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، تو جو صفائی کا انتظام پچھلے 1 سال ہو گیا، 1 سال بعد بارش ہو گئی ہے، 1 سال سے بلدیہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو وہ اس لیول پہ جو ہے انتظامات ہو نہیں سکے ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ اس میں مطمئن نہیں ہے آپ لوگ؟ نہیں، اس وقت کسی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے،
نہ بلدیہ میں کسی بھی جماعت کی انوالومنٹ ہے، نہ سندھ گورنمنٹ میں کسی کی انوالومنٹ ہے. اس لیے سندھ گورنمنٹ کے اوپر برڈن زیادہ پڑتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو اس پہ زیادہ اقدامات کرنے آپ چاہیے. بھی ہلکے انداز سے تنقید کریں گے کیونکہ آپ جیسے وسیم اختر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم اتحادی ہیں، تو ہلکے انداز سے نہیں ہلکے انداز کی تنقید بات کریں نہیں. گے. دیکھیں ٹھیک ہے. اچھا فیض بھائی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے اور اس میں میں ایڈ کر دوں، اقبال بھائی کی بات بالکل درست ہے. کراچی کی جو 36% زمین ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. 36% زمین فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، جہاں 6 کنٹونمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ روایت رہی ہے ہمیشہ سے کہ بلدیائی ہی سارا کام کرتی ہے، اور ان اسی کے ایریاز بارے میں میں آئے گا جو ان KMC ایریاز جس میں کے پاس ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا محمد یوسف صاحب، جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ جناب ایمرجنسی نافذ کر دی جائے شہر میں. سر کیا شہر کی اس قدر بری صورتحال ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو شہر کی بارش ہوئی ہے حالیہ، اس بارش کے نتیجے کے اندر کہاں پانی نہیں تھا. ہر جگہ جو ہے وہ ایک عجب صورتحال تھی. اس کے اندر کھالیں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ادڑیاں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور 66 کروڑ روپے نالوں کی صفائی کا بجٹ تھا. اس کے بعد تو ڈرینیج کا کوئی نظام ایسا نظر آنا چاہیے تھا جس کے نتیجے کے اندر صورتحال جو ہے بہتر نظر آ رہی ہوتی. ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور پورے شہر کے اندر جگہ جگہ یہ صورتحال موجود تھی کہ لوگ پریشان تھے. گھروں کے اندر پانی موجود تھا. اور میں خصوصیت کے ساتھ آپ کے پروگرام کے توسط سے سرجانی نالے کی بات کروں گا. سرجانی نالہ جو ہے وہ 2020 میں جو بارش ہوئی اس کے نتیجے کے اندر پورا سرجانی ڈوب گیا. 6 فٹ تک وہاں پانی گھروں کے اندر موجود تھا، لیکن 1.5 سال سے وہ نالہ بن رہا ہے. آج تک وہ نالہ تعمیر ہو کر نہیں دیا. اس کے نتیجے کے اندر پھر یوسف گوٹ ڈوبا اور آرمی کو وہاں بلانا پڑا اور اس نے آ کر کچھ اقدامات جو ہے وہ کیے. شہر کی صورتحال کے اوپر اطمینان ظاہر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شہر کراچی ایک لاوارث سا شہر ہے جسے کوئی اون کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا. اس طرح کے اقدامات نہیں ہوتے. یعنی صورتحال یہ ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان جو ہے بدترین شہروں میں 7ویں سے اب 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے. تو اس کے بعد کیسے اطمینان کا اظہار جو ہے کیا جائے؟ سر یہ اس وقت جو ساری باتیں سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو سر وجہ جو ہے کوئی بلدیاتی انتخابات تو نہیں؟ کوئی بلدیاتی دیکھیں بلدیاتی انتخاب کا مسئلہ نہیں ہے. بلدیاتی انتخاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے، آپ کسی ایک زاویے کی بات نہیں ہے. نہ صرف بارشوں کا مسئلہ نہیں ہے. چلے بارش زیادہ ہو گئی، کچھ دیر پانی رہ گیا، زیادہ علاقوں کے اندر چلا گیا، لیکن آپ مجھے بتائیے کون سا دائرہ ہے جو کراچی کا ٹھیک ہو؟ پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج کا نظام ہو، سڑکوں کا نظام ہو، تعلیم کا نظام ہو، ہر دائرے کے اندر تو ہم ناکام نظر آتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوا کہ 7ویں سے اگر 5ویں نمبر پہ کراچی بدترین شہروں میں آیا ہے تو یہ اسی کارکردگی کی بنیاد پہ آیا ہے. یوسف بھائی جو آپ لوگوں نے بینر لگائے تھے کراچی میں کہ جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا 29 دن کا جو دھرنا ہوا تھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے جشن منایا تھا. موقف جو ہے بریک کے بعد جانوں گا اور شاہد صاحب کے پاس بھی جائیں گے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.